میرا My کوشچن question میرے is دو کہ سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں ہے کہ آپ میرا سوال یہ ہے کہ اس ہفتے کا پوچھیے آپ نے کیا پوچھنا ہے. جی السلام علیکم طلعت صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو سر؟ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑے سے نا انفیئر ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے بارے میں. تو کیونکہ جتنا کرٹیسائز آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کا کرتے ہیں باقی ہم حکومتوں کو آپ نے اتنا نہیں کیا. میں آپ کو 10 سال سے فالو کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑے سے انفیئر ہیں. تو پلیز تھوڑا سا اس کا جواب دے دیں. جی آپ کا فیئر سوال ہے. یہ بعض حلقوں سے مجھے فیڈ بیک آتا بھی ہے. میں صرف اس کی وضاحت کر دوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں ہے مرکز کے اندر، اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں ہے پنجاب کے اندر، اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں ہے کے پی کے اندر، اس وقت پی ٹی آئی فرینڈلی حکومت بلوچستان کے اندر موجود ہے. پی ٹی آئی اور ان کی قیادت جو ہے وہ میڈیا سین کو ڈومینیٹ کرتی ہے، تو ان کی پالیسیز ہر شعبہ ہے زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو جب آپ ان پالیسیز کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اب اس میں اپوزیشن کا کردار منیمل رہ گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ والیوم آف کرٹیسزم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ ہے. ایک تو یہ ہے. جب یہ اپوزیشن کے اندر تھا تب بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے پرومسز جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتے ہوتے تھے. ان پرومسز کے اوپر ہم جب حقائق کا اطلاق کرتے ہیں تو وہ تنقید کا عنصر بڑھ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آپ میرا پرانا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، میرے چھپے ہوئے آرٹیکل جو ہیں اگر پروگرامس تک آپ ایکسیس نہیں کر پاتے تو آپ کو لگے گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب تھی تو والیوم آف کرٹیسزم ان کے حوالے سے زیادہ تھا. پی ایم ایل این کے لیڈرز کے انٹرویوز وغیرہ وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. تو جو حکومت میں ہے، جس نے دعوے کیے ہیں، جس نے اپنی تعریف میں زمین و آسمان کو ایک کیا ہے، اس کے اوپر جب آپ حقائق لاگو کریں گے تو بعض جگہ پر تنقید بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو لوگ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن سمجھے جاتے تھے، ماؤتھ پیسز سمجھے جاتے تھے، ان کے منہ سے بھی وہی باتیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں جو ہم حقائق کی بنیاد پر اتنے طویل عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اگر آپ کو کسی جگہ پر فیکٹس کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. السلام علیکم، امجد باجوہ ملتان سے. سر یہ جو لوگ بھاگم بھاگ گئے تھے اس وقت پی ٹی آئی میں کہ ہم الگ جو ہے وہ صوبے کے لیے اور ساؤتھ پنجاب کے لیے اور ہم صوبہ بنائیں گے اور مرحومی کے لیے، وہ صوبے کی آج کل بات ہی نہیں ہو رہی. بلکہ بات کیا بات ہونی ہے، بلکہ وہ کسی جگہ پہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہو رہا. اور سر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ملتان کی اور اس علاقے کی بربادی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں جو بھاگم بھاگ گئے تھے. دیکھیں آپ نے سوال کے آخری میں حصے میں خود ہی جواب دے دیا. میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. جنہوں نے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا ہے، ذرا آپ ان کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بھلے وہ کسی بھی جماعت کے اندر ہو، پی ٹی آئی کے اندر اس وقت موجود ہو، پیپلز پارٹی میں ہو یا پی ایم ایل این کے اندر ہو. آپ ان کی سیاست کے اندر اتنے بال پھیر دیکھیں گے کہ آپ کو چکر آ جائیں گے. ایک دوسرا یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ طاقت کے اندر رہے ہیں، یہ گورنرز رہے ہیں، یہ چیف منسٹرز رہے ہیں، یہ اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور اہم عہدوں پر فائز رہنے کے بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو تب یہ پلٹا کھاتے ہیں اور سرائکی صوبے کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. تو جو سرائکی صوبے کا نعرہ لگانے والے تھے اور نعرہ لگا کر انہوں نے 2018 کے انتخابات جیتے، انہوں نے اس سے پہلے 4-5 سال خوب کمائی کی سیاسی طور پر، اور ویسے بھی اپنے حلقوں کے لیے خوب پیسے لیے مرکز سے بھی اور صوبے سے بھی، اور جب وقت نے پلٹا کھایا تو یہ اس کے ساتھ پلٹ گئے. تو میرے خیال میں سرائکی صوبے کی بات کرنے والے اور سرائکی بیلٹ کے اندر جو رہائشی ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے نمائندگان جو ان کے صوبے بنانے کے نعرے کو لے کر چلتے ہیں، انہوں نے اس جگہ کتنا استحصال کیا ہے. حقائق خوفناک آپ کو نظر آئیں گے. السلام علیکم. بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے آپ کا پروگرام، اور اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے. میرا سوال آج کا یہ ہے کہ کہتے ہیں فوج پس پردہ رہ کر کے جو حکومتی کارروائیوں میں مداخلت کرتی ہے، کیا ایسا کوئی میکانزم یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فوج پس پردہ نہ رہے اور کہتے ہیں فرنٹ پر آ کر کے انہی جمہوری اقدار کے ساتھ جو ہے وہ ملک میں حکومت کرے، اور کہتے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہو؟ تو اس میں کوئی مذائقہ ہے کیا؟ ہم جو جمہوریت کا رونا روتے ہیں وہ جمہوریت تو کچھ بھی جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک آرگومنٹ پاکستان کے اندر موجود رہا ہے
क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ये आर्गूमेंट किसी न किसी सूरत में सामने आया है, चाहे वो अयूब खान की कंट्रोल डेमोक्रेसी हो, चाहे वो ज़ियाउल हक़ का बराह रास्त मार्शल लॉ हो और उसके बाद ये वादा कि मैं 90 दिन में इंतखाबात कराऊँगा और फिर वो तवील अरसे तक बिराजमान रहे, चाहे वो 8वीं तरमीम के ज़रिए सदर को इख्तियारात देकर बिलवास्ता हुकूमत करने का तरीक़ाकार हो, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कू हो, फिर अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ दूसरी एमरजेंसी का नफाज हो, या मौजूदा निज़ाम हो जिसको मैं हाइब्रिड सिस्टम कहता हूँ। देखें, जमहूरियत की नाकामियों के ऊपर तो हम बड़ी बात कर सकते हैं। अब बतौर टैक्स पेयर और पाकिस्तान का एक ऐसा शहरी जिसने सोच समझ के फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर रहना है, अगर जो ऑप्शंस और मौजूद थी हम जैसे लोगों के लिए, सोच समझ के फ़ैसला किया। हमारे आबा व अजदाद की हड्डियाँ यहाँ पर दफन हैं, हमारे पर इस मुल्क का बड़ा कर्ज़ है जो हमने उतारना है, तो यहाँ पर रहकर हम अपना काम कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ यकीन के साथ कि जितने भी तजर्बात जमहूरियत के मुतबादल हुए हैं उन्होंने हमेशा मुँह की खाई है। कोई ना कोई तो वजह है कि जब फ़ौज ताकत में आती है तो तब आकर भी इंतखाबात की बात करती है। तो अगर इंतखाबात इतने ही बुरे होते तो फिर फ़ौज इंतखाबात की बात ना करती, बराह रास्त मार्शल ऐसा लगाती कि जिसके अंदर ना आइन होता और ना लोगों की शिरकत की बात होती। तो जमहूरियत बुरी नहीं है, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका चेहरा बिगड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। इस वक्त आप जमहूरियत का बिगड़ा हुआ चेहरा देख रहे हैं जो तारीख़ ने भी मस्क किया है और हालिया जो हालात बने हैं उसने उसके नकूश को मज़ीद तबाह किया है। तो उसको पनपने दीजिए, बराबर में हमसाये के मिसाल देते हैं, तमाम तर तकालीफ के बावजूद लूली लंगड़ी जमहूरियत वो चलाते रहे, करप्ट जमहूरियत चलाते रहे। अगर आप तारीख़ तो उठा के देखें हिंदुस्तान के अंदर करप्शन के हवाले से तो आपको नज़र आएगा, या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन अब वो स्टेबलाइज हो गए हैं। तो अगर आप हर वक्त खिलवाड़ करते रहेंगे और फिर कहेंगे जमहूरियत ख़राब है तो फिर ज़ाहिर ख़राबी होगी। अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क में कोई बड़ा ओहदा नहीं रख सकते ड्यूल नेशनलिटी की वजह से, जबकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रखा जा सकते हैं। फिर हम उनसे फ़ंड्स भी लेते हैं और हर मौके पे हम ये कहते हैं कि वो हमारी हेल्प करें। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं वजाहत कर दूं क्योंकि मेरी अपने ख़ानदान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, वो अमेरिका के अंदर मौजूद है, वो यूके के अंदर मौजूद है। मेरे ख़्याल में हम अपने इन भाइयों बहनों बुज़ुर्गों से जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए उनका दिल हमसे शायद ज़्यादा धड़कता हो, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि ये बात करनी बंद कर दें कि हमसे पैसे मांगते हैं। पैसे क्यों पाकिस्तान में भेजे जाते हैं? वो मुल्क की खिदमत के लिए सिर्फ नहीं भेजे जाते, आपको पता है इस चीज़ का। उसके अंदर फाइनेंशियल एडवांटेजेस मौजूद होते हैं, पाकिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा होता है, इसके ऊपर हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन जब आप बार बार ये बात करते हैं कि हमसे पैसे मांगते हैं तो उससे मोहब्बत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा गहरी होती हुई नज़र नहीं आती। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने होते वो नहीं भेजते हैं, वो बाहर जायदादें बना लेते हैं, वो बाहर इस्टेब्लिश अपने सिस्टम्स कर लेते हैं। जो पैसे भेजते हैं वो मुल्क की इकॉनमी की खिदमत के लिए सिर्फ नहीं भेजते, अगर उससे फ़ायदा होता तो। एक तो ये मैं अर्ज़ कर दूँ, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, ओहदा उनके पास होना चाहिए ड्यूल नेशनलिटी का, लेकिन जो ओथ है, ओथ ऑफ लॉयल्टी जो है, आप दो हुकूमतों या दो रियासतों के साथ नहीं कर सकते। अगर बरतानिया या किसी और मुल्क के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आपने लॉयल्टी उस आइन से करनी है, और अगर उस आइन के तहत चलने वाली हुकूमत का इस आइन के तहत चलने वाली हुकूमत और रियासत के साथ टकराव होगा तो आपकी लॉयल्टीज़ किधर जाएंगी? तो एक मखमसा है। लेकिन इन प्रिंसिपल आई एग्री विद यू कि पाकिस्तानी जहाँ पर मौजूद हैं और अगर पाकिस्तान का कानून उनको तमाम सहूलियात मुहैया करता है जो तमाम शहरियों को मौजूद है, तो वोट की सहूलत और ओहदा लेने की सहूलत भी उनके पास होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम तलत, सवाल मेरा ये है कि ये जो खलाई मखलूक है जो अभी रिटायर्ड हुए हैं, मियाँ साकिब निसार, यहाँ आप देख सकते हैं, क्या इनका भी एहतसाब हो सकेगा? क्योंकि इन्होंने तो अपना पूरा टाइम जो है वो डैम बनाना और पता नहीं क्या कुछ करना, एफिशिएंसियाँ दिखाना और टीवी पे आना और ये सारा कुछ, तो क्या ये भी फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट फेस करेंगे? क्योंकि आपको पता है टाइम तो इन्होंने अपना ज़ाया किया है। थैंक यू। देखें, सवाल आपका हक़ है, सवाल की साख्त के ऊपर मैं क्या एतराज़ करूं।
الفاظ کے چناؤ میں زیادہ احتیاط کی جا سکتی تھی، لیکن یہ میں کوئی آپ کو بتا نہیں رہا کہ آپ نے سوال غلط کیا، آپ کا حق ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کا احتساب کیا اس بنیاد پر ہوگا کہ انہوں نے ٹینیور کس طریقے سے گزارا؟ مجھے نہیں لگتا، پاکستان میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ کیا ان کے اوپر تفصیلی جائزے ہوں گے، تجزیے ہوں گے؟ وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اسی سے ثاقب نثار صاحب کو علم ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے جو ذمہ داری آئین نے ان کو سونپی تھی، جو کوڈ آف کنڈکٹ تمام ججوں پر لاگو ہوتا ہے، اس کی انہوں نے کتنی پاسداری کی ہے۔ اور جاتے جاتے جو سپریم کورٹ کا سیکریٹریٹ ہے، اس کے اوپر خاص التفات جو وہ کر کے گئے ہیں فنڈز کی صورت میں، اور جو مالیاتی سہولت مہیا کر کے گئے ہیں، وہ ڈسکریمنیٹری بھی ہے۔ ٹیلی ویژن کے اوپر آنا، بیانات دینا، تضحیک کرنا، تذلیل کرنا، اونچی آواز میں بات کرنا، کیسز کے لاگ کو کلیئر نہ کرنا، وہ تمام کام ہے جس کے اوپر براہ راست گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کا اپنا جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تمام ججز پر لاگو ہوتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے کیسا ٹینیئر گزارا، اگرچہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا بہترین کام کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیم کے اوپر جا کر کتنا پیرا دیتے ہیں، وہ جو فری لیگل سروس انہوں نے کریٹ کرنی تھی وہ کتنی کریٹ کرتے ہیں، وہ برابر والے گھر کی مسجد کے اندر جا کر نماز کتنی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کام کرتے ہیں۔ تو اب اصل میں امتحان ان کا شروع ہوا ہے کہ لوگوں میں جو ان کو پذیرائی وہ کہتے ہیں ان کو حاصل ہوئی ہے، وہ پذیرائی حقیقت میں کتنی ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے 3 سالوں میں جتنے سوموٹوز لیے ہیں، اگر ایک سوموٹو عدالتی نظام کا بھی لے لیتے تو بہتر نہ ہوتا؟ عام عوام کو انصاف کی سہولت میں جو رکاوٹیں ہیں، کم از کم کچھ تو بہتری آتی۔ بہترین آپ نے سوال کیا ہے، اور کل جو سپیچ آئی سعید کھوسہ صاحب کی، جو اب چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر بتایا کہ انہوں نے ڈیم کہاں پر بنانے ہیں۔ انہوں نے ڈیم جو ہے، جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے حوالے سے بنانے ہیں، جو غلط لیٹیگیشن ہے اس کے حوالے سے بنانے ہیں، جو جھوٹے گواہ ہیں اس کے حوالے سے بنانے ہیں۔ تو الفاظ کے حد تک بہت تھاٹفل سپیچ ہے، اور سو موٹوز کا انہوں نے کہا کہ میں اس کو بہت کم استعمال کروں گا، جس سے مراد یہ ہے کہ پچھلی ٹینیور کے اندر ثاقب نثار صاحب نے جس فراخ دلی کے ساتھ سو موٹو استعمال کیے ہیں اور عدلیہ کی عدالت کی طاقت کو استعمال کیا ہے بنیادی انسانی حقوق کے دائرے کے اندر، اس کی نظیر نہیں ملتی، تو وہ چینج ہوگا۔ تو بنیادی فوکس عدالتوں کا اور واحد فوکس عدالتوں کا انصاف مہیا کرنا ہے، ٹاپ سے لے کے باٹم تک۔ لیکن اگر آپ موبائل کے کیسز جو ہیں اور فیملی کسٹڈی کے کیسز جو ہیں، اگر آپ سپریم کورٹ کے ججز سننے لگ جائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی کہ میں نے کتنا زبردست کام کیا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نظام کی بدحالی کیا ہے۔ تو میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، عدلیہ کا کام ہے فیصلے کرنا، عدلیہ کا کام جو ہے وہ نظام کی تصحیح کرنا نہیں ہے۔ اگر تشریح کی صورت میں فیصلے کی نظام کی تصحیح ہوتی ہے تو 100 بسم اللہ۔ اگر واقعتاً وہ اپنا کام ٹھیک کرتے تو آج بہت سارے سائل جو ہیں وہ تسکین پا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم طلب بھائی، فواد لندن۔ پاکستان کا کتنا پیسہ جاتا ہے فوج کو اور عدالت کو؟ اسٹیبلشمنٹ کا اصل چہرہ میڈیا کیوں نہیں دکھاتا ہے؟ کیا یہ مقدس گئے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا؟ ان سے کیوں نہیں سوال ہوتا اسی طریقے جس طریقے سے سیاستدان سے ہوتا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ محب وطنی ختم ہو گئی، ہم اوورسیز پر رحم کر لے، پاکستان کو ٹھیک کر لے؟ سوال ہوتے ہیں، ابھی آپ اس سوال سے پہلے عدالت کے حوالے سے سوال ہوئے ہیں۔ فوج کے اوپر بھی تنقید ہوتی ہے، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ تنقید کب ہوتی ہے۔ تنقید ان کی دفاعی پالیسی کے حوالے سے بالکل نہیں ہوتی، تنقید ہندوستان کے تعلقات کے حوالے سے نہیں ہوتی، نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے نہیں ہوتی، بہت کم ہوتی ہے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس بجٹ معروضی حالات کے اندر پاکستان کا بڑھنا چاہیے، ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی کیپیسٹی کو کرٹیل کیے بغیر ہمیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ معیشت کو اگر آپ ترقی دیں گے تو آپ کے پاس دونوں کام کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ میں ذاتی طور پر نیوکلیئر پروگرام کا حامی ہوں، میرا خیال ہے کہ بہترین ڈیٹرنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بہترین فائٹنگ فورس ہے، جینونلی سمجھتا ہوں، ایز اے ٹیکس پیئر سمجھتا ہوں۔ تنقید تب ہوتی ہے کہ جب آپ جڑ جاتے ہیں سیاسی نظام کو
چلانے اور سیاسی نظام کو کی شکل درست کرنے کے اندر، پھر آپ ایک ایسی فیلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں جس کا تعلق فوج کی ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہے، وہاں پر تنقید ہوتی ہے، اور تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، سامنے کردار لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ڈسکورس نہیں ہو رہی، مین اسٹریم میڈیا کی مجبوریاں ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، خود وہ ویسے بھی مالکان جو ہیں وہ تمام کے تمام اب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہر وقت سلوٹ کرتے رہیں۔ تو اس حالت میں مین اسٹریم میں آپ کو آواز نظر نہیں آئے گی، لیکن پاکستان کے اندر یہ آرگومنٹ موجود ہے کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے، اپنا کام جب کرے گا تو اس پر بالکل کوئی تنقید نہیں ہوگی۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام یاسر ہے، اسلام آباد سے ہوں۔ آپ سے ایک کڑوا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایس ٹی ایچ کے پلیٹ فارم سے 1.5 انچ کی اپنی علیحدہ مسجد بنائی ہے، کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا میڈیا آپ کو قبول کرنے سے قاصر ہے تو مسجد ہی نا جی، 1.5 انچ کی ہے یا 1.5 کنال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اور اگر صحافیانہ مسجد ہے تو اس کے اندر پھر ہم صحافت ہی کر رہے ہوں گے۔ پاکستان کا میڈیا مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ہو سکتا یہ ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ میں خود میڈیا کے اندر کام نہ کرنا چاہتا ہوں، ایسے میڈیا کے اندر جہاں پر میں آواز بلند نہیں کر سکتا ان معاملات کے اوپر جس کی مجھے نسبتاً بہتر سمجھ بوجھ بھی ہے، اور جہاں پر میرے خیال میں میرا نقطہ نظر جو ہے وہ سننا چاہیے۔ تو یقیناً یہ ایس ٹی ایچ کا پلیٹ فارم ایک متبادل پلیٹ فارم کے طور پر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بہت عرصے سے ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ سے آگے جا کر میں کام کروں، مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر آنا فائدہ مند محسوس نہیں ہوتا پروفیشنلی۔ تو اگر آنے والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مبنی ہے تو میں اپنے موجودہ 5 سال اس ٹیکنالوجی کے اوپر پلیٹ فارم ڈیولپ کرتے ہوئے لگاؤں گا جو مستقبل کی ٹیکنالوجی ہے۔ اور واقعتاً ویسے اگر اتنا ہی غیر اہم فورم ہوتا تو آپ اس کو نہ دیکھ رہے ہوتے۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام صبا مکرم ہے، میں ٹورانٹو سے بول رہی ہوں۔ میرا بس آپ سے اتنا سوال ہے کہ آپ 1956 کا آئین جس میں صوبوں کو بہت زیادہ خود مختاری دی گئی تھی، اور جب جنرل ایوب صاحب آئے اور انہوں نے وہ چیز آئین کو ختم کر کے 1 یونٹ بنایا، اس کے کیا نتیجہ نکلا، اس چیز پہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ملٹری ہے ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہو، وہ ہسٹری اپنی خود بخود ریکال کریں اور اس سے کچھ سیکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ دیکھیں، پاکستان میں جن لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے ان کے اوپر تمام تاریخ عیاں ہیں، لہٰذا میں اس کو کسی تاریخ کے لیکچر میں کنورٹ نہیں کرنا چاہتا۔ سوال آپ کا بجا ہے۔ تاریخ سے سیکھنے والی اقوام جو ہیں ہمیشہ مستقبل میں ترقی کرتی ہیں، جو تاریخ سے نہیں سیکھتی وہ تاریخ کو بدقسمتی سے دہراتی ہیں اور وہی غلطیاں ری انفورس کرتی ہیں جس کا خمیازہ ماضی میں بھگتنا پڑا۔ دنیا نے بڑے تدبر کے ساتھ ایک نظام بنایا ہے، شراکتی سیاسی نظام۔ شراکتی سیاسی نظام سے اوپر کا نظام اس دنیا میں فی الحال موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ چائنا ایک ماڈل ہے، وہ چائنا کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ جن کا خیال ہے کہ سعودی عرب یہ ماڈل ہے تو وہ سعودی عرب کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اپنی تاریخ سے یقیناً وہ واقف ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو تدبر ہے اور اپنی تاریخ جو موجود ہے، اگر آپ دونوں سے نہیں سیکھیں گے تو میرے کہنے سے کسی کو سمجھ بوجھ نہیں آئے گی۔ طلعت صاحب، میرا نام عدیل ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو اپنے منشور کے اندر یہ لے کے آئی تھی کہ 50 لاکھ گھر تعمیر ہوں گے 5 سال میں، اور 1 کروڑ نوکریوں کی بھی بات کی تھی، تو ابھی تک تو ایسا کوئی گراؤنڈ پہ کام ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ 5 سال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال میں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ یہ 50 لاکھ گھر بن جائیں گے؟ اور جہاں تک نوکریوں کا سوال ہے تو یہاں تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، نوکریاں ملنا تو آگے کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایسا پاسبل نہیں ہوا 5 سال کے اندر تو پی ٹی آئی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگلے الیکشن کے لیے؟ یہ سوال آپ کا بجائے میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا کام ہوا ہے اس کے اوپر، میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے۔ ایک سیاسی نعرہ لگایا گیا تھا اور اس کے بعد فارم وغیرہ بٹھے، اس کے اوپر لوگوں سے پیسے بھی لیے گئے، بڑی بڑی لائنیں لگیں لوگوں کی، لیکن اب کسی جگہ پر اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ جو حیران کن ہے، یہ سٹیپل سلوگن جس کو ہم کہتے ہیں، سٹیپل سلوگن رہا ہے
پی ٹی آئی کا، لیکن اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اکانومی کے اندر وہ گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے یہ کام کیا جا سکے، اور اگر یہ گنجائش موجود نہیں ہوگی تو یہ پلان ڈیلے ہوگا۔ آخر میں آ کے ہوگا کیا، جتنے بھی گھر بنیں گے وہ کہیں گے جی دیکھیں ہم نے بنا تو دیے ہیں نا جی، آپ کیوں بات کر رہے ہیں 50 لاکھ کی، چلیں ہم نے 20 لاکھ تو بنا دیے نا۔ تو آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کلا بازی لگا سکتے ہیں، اور کلا بازی لگانے کے بعد آپ کہتے ہیں جی کہ کون سی کلا بازی، تو اگر 20 لاکھ بھی آخر میں آ کے بنا دیے، 10 لاکھ بھی بنا دیے، انہوں نے کہا جی آغاز ہم نے کر دیا، بہترین پروگرام ہے، لیکن فی الحال یہ ان وعدوں میں سے ایک ہے جو وفا ہونے کے لیے دیوار کے اوپر ڈالا گیا ہے، اور دیوار کے اوپر ڈل کر یہ سوکھ رہا ہے، اس کو کوئی ہوا یا آکسیجن فراہم نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کہیں پر، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔